اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ مبارکہ واقعہ کی فیوز و برکات، فضائل، اہمیت اور عملیات کو بیان کریں گے۔ یہ مکی سورہ ہے، مکہ میں نازل ہوا اور 96 آیات پہ مشتمل ہے، یعنی 96 آیات پہ مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ واقعہ میں 8 موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے۔ سب سے پہلے قیامت کے واقعے کا آغاز اور اس کی وحشتناک مناظر۔ نمبر دوم انسانی تقسیم 3 حصوں میں، اور تیسرے نمبر پہ مقربین کے انعامات، اصحاب یمین کا تذکرہ کہ وہ لوگ کہ جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اصحاب الشمال جن کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، مسئلہ معاد یعنی قیامت پر دلائل، حالت احتضار، مومنین کی جزا و ثواب اور کفار کا عذاب، اس سورہ مبارکہ واقعہ میں بیان ہوا ہے۔ جہاں تک ہم اس کے فضائل کی طرف آتے ہیں تو سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا رہے گا اس کا شمار غافلین میں سے نہیں ہوگا، یعنی ان کا شمار شعور رکھنے والے اور بیدار رہنے والے مومنین میں ان کا شمار ہوگا۔ آگے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ جمعۃ، کہ جس نے سورہ واقعہ کو شب جمعہ میں تلاوت کیا ہے، احبہ اللہ و احببہ الی الناس اجمعین، اللہ اس سے محبت کرے گا اور لوگوں کے دلوں میں بھی خداوند عالم اس انسان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ لم یرا فی الدنیا بعوسا ابدا، وہ اپنی زندگی میں کبھی تنگ دستی کو نہیں دیکھے گا، ولا فقرا ولا فاقتا، اور کبھی وہ فقر و فاقہ کو بھی نہیں دیکھے گا، ولا آفتا، اور کبھی کسی آفت کو بھی نہیں دیکھے گا، من آفات الدنیا، اگرچہ وہ دنیا کی آفات ہیں اس سے بھی وہ محفوظ اور مامون رہے گا، وَقَانَ مِن رفقاء امیر المومنین۔ پھر میرے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ مبارکہ واقعہ کی تلاوت کرے گا وہ امیر المومنین کے چاہنے والوں میں اس کا شمار ہوگا۔ حدیث پیغمبر ہے کہ سرکار دو عالم سے بلکہ پوچھا گیا کہ یا نبی اللہ، آپ کے چہرے کے اوپر بڑھاپے کے آثار کیوں ہیں؟ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ 4 صورتوں میں جو عذاب جہنم اور آخرت کے عذاب کو بیان کیا گیا ہے، ان واقعات نے میرے چہرے کے اوپر بڑھاپے کے آثار کو نمودار کر دیا ہے۔ اور فرماتے ہیں وہ کون کون سے؟ پہلا فرمایا شبتنی ہود والواقعہ والمرسلات واما یتساءلون، فرمایا کہ میرے چہرے پہ بڑھاپے کے جو اثرات ہیں وہ سورہ واقعہ کی وجہ سے، ہود، مرسلات اور اما یتساءلون کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ آگے جب ہم اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں تو یہاں ایک بہترین عمل جس کو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، فرماتے کہ جو شخص رات کو سوتے ہوئے، لیکن اس عمل میں تھوڑا سا احتیاط یہ کرنی ہے کہ اگر انسان رات کو سو رہا ہے باوضو ہو کے قبلہ رخ بیٹھ کے سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، اور تلاوت کرنے کے بعد بغیر کسی سے گفتگو کیے، یعنی کسی سے بولنا نہیں ہے، بول چال نہیں کرنی ہے، بغیر بولے ہوئے وہ سو جاتا ہے، تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اسے رزق سے مالا مال کر دے گا، اس کے ہاں دولت کی فراوانی ہوگی۔ اور یہاں ایک واقعہ جسے میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ خلیفہ ثالث جب عبداللہ ابن مسعود کے پاس عیادت کرنے کے لیے آیا اور اسے کہا کہ مجھے بتائیں کہ میں آپ کا علاج کسی طبیب سے کراؤں، تو انہوں نے کہا دیکھیں مجھے آپ کے طبیب کی ضرورت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں ذات خداوند سے ملاقات کروں۔ کہا کہ نہیں، میں کسی طبیب کو بلاتا ہوں، اگر نہیں چاہیے تو میں آپ کو دولت دیتا ہوں۔ کہا کہ جب مجھے دولت کی ضرورت تھی تو آپ نے ہمیں دیا نہیں ہے۔ پھر کہنے لگا نہیں، یہ دولت مجھ سے لے لیں اور تاکہ آپ اپنے بچوں کے لیے کوئی پیچھے مال چھوڑ کے جائیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو سورہ واقعہ کا عادی بنا دیا ہے، یعنی میرے بچے سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے ہیں، انہیں پیسوں کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں اس سے جب ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں تو 2 چیزوں کے لیے عملیات کے حوالے سے انتہائی مجرب ہے۔ اگر کسی انسان کی میت پر سورہ واقعہ کو تلاوت کی جائے تو اس انسان کے منازل قبر سے پہلے روح قبض کے مراحل جو ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان سوموار کی رات، نئے چاند کی رات کو سوموار کی رات ایک رات پڑھے، اسی طرح مسلسل ایک رات سے دوسری رات بڑھاتا چلا جائے، 14ویں کی رات پہنچ کے 14 دفعہ پڑھے، تو جو بھی دعا مانگے گا پروردگار عالم بالخصوص رزق کے حوالے سے برکت ہی برکت عطا فرمائے گا۔ آگے امام رضا علیہ السلام ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں، اور بالخصوص سامعین یہ جو ہے پھوڑے پھنسیوں کا بھی بہترین علاج ہے۔ میرے 8ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جو کے 7 دانے لے اور ہر دانے کے اوپر سورہ واقعہ کی پہلی آیت سے لے کے آخری یعنی 6 آیت، چھٹے نمبر تک 6 آیتوں کو پڑھے، اور پھر سورہ مبارکہ طٰہٰ کی
آیت نمبر 106 اور 107 کو ہر دانے پہ پڑھے اور ہر دانہ جو ہے وہ پھوڑے پھنسیوں پہ لگا کے اسے کپڑے میں باندھ کے کنویں میں ڈال دیں، تو آگے یہاں روایت میں ملتا ہے کہ پروردگار عالم اس انسان کو پھوڑے اور پھنسیوں سے نجات عطا فرما دے گا۔